بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک عملدار اور غریب عابد شخص تھا۔ غربت کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بامر مجبوری اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک تاجر کے دروازے پر گئی اور بچوں کے لیے کھانے کو کچھ مانگا۔ تاجر کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تیری ضرورت میں پوری کروں گا، مگر تو خود کو میرے حوالے کر دے۔ وہ عورت خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر جب بچوں کی فکر و فاقہ کی حالت دیکھی، بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو نڈھال دیکھا، ماں کی ممتا لڑکھڑا گئی۔ بھوک کی وجہ سے موت یقینی تھی۔ اس ماں کو مجبوراً دوبارہ اسی تاجر کے گھر پہنچی اور بچوں کے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اس تاجر نے کہا، میری وہی شرط ہے۔ عورت نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ عورت اور تاجر گناہ کے لیے تیار ہی تھے، تو خداوند کریم نے اپنی قدرت کے ذریعے عورت کے دل میں جب خلوت ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ تاجر نے اس عورت سے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں کانپ رہی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے مجبوری تیرے پاس نہ لاتی تو کبھی بھی میں گناہ کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، اس غربت میں بھی تم اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتی ہو؟ ایک میں بدکار اور گناہگار شخص ہوں، جس کو میرے اللہ رب العزت نے بے شمار رزق سے نوازا ہے، جو ایک مجبور اور لاچار عورت کی مجبوری سے اپنی ہوس کے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تم سے زیادہ تو مجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں اللہ رب العزت نے میرے گھر بامر مجبوری رزق کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ گیا، عورت کی ضرورت پوری کر دی، سامان اور دولت لے کر دعائیں دیتی ہوئی وہ عورت باعزت طریقے سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس تاجر کو بھی اللہ رب العزت نے انعام سے نوازا، کیونکہ اکیلی عورت کو پا کر بھی چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیج دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، جی رب جلیل، میرا پیغام اس تاجر تک پہنچاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیری اور تیرے رب کے درمیان راز ہے۔ اس شخص نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کیا آپ نے اسے پیغمبری سنائی؟ اس گناہ سے بچنے کے سبب اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اس کا مد مقابل بھی کھڑا ہوا جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اور اس نے کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اجازت ہے، بات کرو۔ اس شخص نے کہا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ میں نے اس شخص کو 100 بکریاں اور ایک خادم فدیہ کے طور پر دیے ہیں۔ پھر جب میں نے معاملہ پر اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، اور اس آدمی کو بھی بیوی کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ تعالی جل شانہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تجھ کو لٹا دیے جائیں گے، اور تیرے بیٹے پر 1 سال کی جلا وطنی اور اس کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ اور پاس کھڑے صحابی کو حکم فرمایا، اے انیس، جی سرور دو عالم، تو اس کی بیوی کے پاس جا، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ جب سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اعتراف جرم کر لیا، پس انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ بنو اسلم قبیلہ کے آدمی تھے۔
فتح الباری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ میرے گھر رہتی تھی، خود چکی پیستی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، خود پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے مشکیزہ کے رگڑ کے نشان پڑ گئے، گھر میں جھاڑو دیا کرتی جس کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے، خود کھانا پکاتی جس سے دھوئیں کے اثر سے کپڑے میلے کالے ہوتے رہتے، طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتی رہتی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے کر آؤ تاکہ تجھے کچھ سکون ملے۔ پاک بی بی حضور اقدس نور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں کچھ مجمع جمع تھا، شرم کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر کے واپس چلی آئیں۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاک بی بی کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، فاطمہ تم کیا کہنے آئی تھیں؟ آپ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ آپ نے اپنا نور مقدس چہرہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا اور فرمایا، اے علی تم بتاؤ۔ آپ کے اصرار پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اصرار پر فاطمہ کو میں نے بھیجا تھا، ایک خادم آپ سے مانگ لیں۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ جب رات کو سونے لگو سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو۔ یہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ جب خوف خدا کی بدولت گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کا درس ملتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے سابقہ گناہوں کی معافی کا سامان بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندے کا دل خوف خدا سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہوں۔ خوف دراصل دل کے درد اور جلن کا نام ہے، اور اس کے سبب آنے والے وقت میں کسی ناپسندیدہ بات کی توقع ہوتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا خوف بعض اوقات اس کی ذات اور صفات کی معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ سارے جہانوں کو ہلاک کر دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کا جاہ و جلال جب دل و نظر میں سما جاتا ہے تو بندہ اس کے خوف سے لرزنے لگتا ہے، اور جو شخص اپنے رب العزت جس سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خوف خدا سے دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو ایسے انمول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نظم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے، وہ آنسو مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے، کیا کبھی ہم پر بھی خوف خدا کا غلبہ ہوگا؟ ہماری آنکھیں کبھی اشکبار ہوں گی؟ ہمیں بھی کبھی اپنے گناہوں پر رونا آئے گا؟ افسوس، ہمارا تو ہر لمحہ غفلت میں بسر ہوتا جا رہا ہے۔ گناہوں کی کثرت صحت کے باعث ہمارے دل سخت سے سخت ہو گئے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کے باعث اب ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ اس سے پہلے ہماری سانسیں رک جائیں، ہمارا رشتہ و حیات ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے، ہمیں نجات ابدی کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس سلسلہ میں اگر ہم پابندی وقت کے ساتھ ساتھ روح پرور دعا سے وابستہ پڑتا رہے، کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چوٹ کھائے گا اور خوف خدا سے ہماری آنکھیں بھی اشکبار ہوں گی، اور ہو سکتا ہے وہی آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔
اللہ تعالی جل شانہ اپنے ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے، آمین۔